بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اسٹام پر لکھ کر دیتا ہوں، رزق بانٹتے پھروگے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ کوثر کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل دے۔ بعد نماز مغرب یہ عمل کر لو، پیسہ، کار، بنگلہ، سب کچھ تمہارے ہاتھ ہوگا، لوگ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ ایک غریب ترین انسان سے آپ امیر ترین انسان بن سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے رزق میں اضافے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت اس وقت نازل فرمائی جب دشمنان مکہ اس حال تک پہنچ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دعائیں دینے لگے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اگر کوئی انسان دشمنوں میں گھرا ہوا ہے تو اس سورت کا نقش اپنے گلے میں ڈال لے تو دشمن کبھی بھی اس پر حاوی نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی انسان اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھے تو دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان قربانی یا کوئی صدقہ خیرات نہیں کر سکتا تو اس سورت کو پڑھ سکتا ہے، جس کا ثواب اسے مل سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، سورت الکوثر کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اگر اس کو اپنے گھر میں بطور خاص طور پر رکھا جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی جنات وغیرہ نہ آئیں، تو یہ سورت الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو گھر میں لٹکا سکتے ہیں، جس سے جنات یا شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ناظرین اکرام، اگر اس سورت کی آخری آیت انسانیہ کو اب ورد کرتا رہے تو اس انسان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، اس انسان کی شان اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور اس کو پورے معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت اگر گھر میں رکھ لی جائے بطور جادو ٹونے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اس صورت کی دوسری آیت بطور انسان نماز اور قربانی کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سب سے زیادہ عمل کرنے والی صورت ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نہار منہ اٹھ کر کچھ کھائیں تو سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھ لیں۔ اول اور آخر پر درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ سارا دن دشمنوں سے محفوظ رہو گے۔ نماز مغرب کے بعد سورۃ الکوثر کا وظیفہ یہ ہے کہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کو اتنی خلوص اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اپنی سیدھی نیت کے ساتھ پڑھا ہے، کوئی بھی چیز اپنے ذہن میں نہیں رکھی۔ یہ عمل 21 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو نماز مغرب کے بعد اس کا وظیفہ کرتے ہیں، سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اور آخر میں نماز جنازہ والا درود آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور سو جانا ہے۔ آپ کو ساری رات اچھے اچھے خواب آئیں گے، اور اس کے ساتھ جو رزق میں اضافہ ہوگا وہ بے تحاشا ہو جائے گا۔ کار، بنگلہ، پیسہ، دولت، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا، لیکن یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو خود بخود آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب مجھے دولت آنا شروع ہو گئی ہے، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کا رزق اس وظیفے سے بڑھ جاتا ہے تو ضرور اور ضرور کسی چیز کا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا صدقہ ضرور دینا ہے، کیونکہ اس چیز کا صدقہ ہوتا ہے اگر ہم نہیں دیتے تو پھر سارے کا سارا کام
سایہ ہو جائے گا۔ بجائے بعد کے رونے کے انسان پہلے خود سوچ لے کہ اگر کوئی کام بھی کرنا ہے تو اس چیز کا کچھ نہ کچھ صدقہ ہوتا ہے۔ اگر وہ دے دیا جائے تو انسان پر کچھ بھی بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اگر میرے بتائے ہوئے وظیفے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو آپ نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے، اس لیے کہ میرے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار اضافہ فرمائے اور آپ کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار اضافہ فرمائے اور مہربانی فرمائے۔ تمام وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق کو بڑھا دیا جائے تو وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور ہمیشہ خوشحدگی پیدا کریں تاکہ ان کا رزق میں اضافہ ہو جائے۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا کریں، وہ لوگ صدقہ دیا کریں جو ان کا رزق تنگ ہو، وہ لوگ غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلا دیا کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے۔ جو لوگ غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا رزق تنگ نہیں ہوتا بلکہ ان کا رزق اور بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ تھا آج کا سب سے چھوٹا وظیفہ جو آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے، اور اول آخر درود ابراہیمی کو نہیں بھولنا، یہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے، جس کے بعد آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ کار بنگلہ پیسہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ لوگ بھی آپ کو ادھار دینے پر مجبور ہو جائیں گے جو آپ پر کبھی یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ایسے وظائف والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بہت شکریہ۔